Plus TV, safety for all. معزز علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق و پالنہار ہے۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ محترم حاضرین، آج جو اجلاس منعقد کیا گیا ہے یہ خصوصی طور پر فضیلت الشیخ بدیع الزماں مدنی حفظہ اللہ جو کہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اس مقصد کے تحت یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ ورنہ تو میں یہاں کوئی اجنبی نہیں ہوں، ہر مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ میرا آنا یہاں لگا رہتا ہے۔ بس افتتاحی کلمات کے طور پر چند منٹ میں لیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جیسا کہ میرا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی تقاضے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، دنیا میں بھی محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، رشتہ دار سے، پڑوس سے، جو جائز محبت ہے۔ عام طور پر محبت کا جب بھی لفظ آتا ہے تو لوگ اس کو خاص ضمن میں دیکھتے ہیں اور وہ ناپاک اور ناجائز محبت کا تصور سامنے آ جاتا ہے۔ یا محبت سے مراد جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تصور دیا ہے محبت کا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا عملی تقاضا قرار دیتے ہوئے کہا کوئی آدمی اپنے آپ کو اس وقت تک مومن نہیں کہہ سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرے، سارے لوگوں سے، والدین سے، اولاد سے، رشتہ دار سے، سب سے، بیوی سے، بچوں سے، پڑوس سے، ہر کسی سے جتنی وہ محبت کر سکتا ہے ان تمام سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرے، تب وہ آدمی مومن کہلانے کے قابل ہے۔ ورنہ وہ آدمی مومن کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نفس کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا لا یا عمر، نہیں، اپنے آپ سے بھی کیا مراد ہے اس کو کئی ایک اس کا وسیع مفہوم ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں میں، آپ کو اگر گالی دے آپ کو برداشت ہوگا؟ نہیں برداشت ہوگا۔ آپ کو کوئی تانا دے آپ کو برداشت ہوگا؟ نہیں برداشت ہوگا۔ آپ کی ماں باپ کو اگر گالی دے آپ کو برداشت ہوگا؟ نہیں برداشت ہوگا۔ آپ اسے اپنے آپ پر لیتے ہیں، اپنے آپ پر، اپنی ذات پر لیتے ہوئے آپ کو غصہ آتا ہے، بدلے میں آپ یا تو گالی دیتے ہیں یا اگر طاقت رکھتے ہیں تو پھر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے ہو سکے اپنا ڈیفنس کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈیفنس کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ آدمی اپنے آپ سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرے۔ ہو سکتا ہے کہ بس اوقات آدمی کی اپنی کوئی غلطی ہو، گالی دے تو گالی سن کر خاموش ہو جائے، نہ دفاع کرے، نہ جواب دے، نہ گالی دے، کچھ نہ کرے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب معاملہ آ جائے تو وہاں آدمی خاموش نہیں بیٹھے گا، وہاں آدمی دفاع کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محبت کے بہت سے تقاضے ہیں، وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، مختصر الفاظ میں اپنی بات کو بتاؤں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرے اس کی اتباع کرے، فالو کرے۔ کوئی آدمی اپنے باپ سے کہے کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، باپ یہ کہے کہ نماز کو چل، نہیں میں نہیں آؤں گا۔ باپ یہ کہے کہ قرآن پڑھ، کہے کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر یہ کیسی محبت ہے؟ باپ اگر کہے کہ اٹھ جا تو نہ اٹھے، بیٹھ جا تو نہ بیٹھے، یعنی یہ ہے کہ یہ نافرمانی ہے، یہ نافرمانی ہے۔
محبت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے المطیع کہ جب آدمی کسی آدمی سے محبت کرتا ہے مطاع کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ اس کا اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے. لوگ ناپاک اور ناجائز اور حرام محبت میں قلابے لگاتے ہیں. آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا, جان دے دوں گا, کود جاؤں گا, فلاں کر دوں گا, فلاں کر دوں گا. اللہ کے نبی سے محبت, اللہ کے نبی پر آ جائے, اللہ کے نبی پر تانے کسے جائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب سے پکارا جائے, ہم تو ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کیا چل رہا ہے. ہم اتنے مشغول ہیں اپنی دنیا میں, اپنی کمانے میں, اپنی مصروفیات میں, ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. ہاں وہاں کچھ ہو گیا, کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کر دیا, فلاں کر دیا. پروٹیسٹ یہ مقصد نہیں ہے, اس بیان کا بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ پروٹیسٹ کے لیے نکل جائیں, آپ سن لیے فوراً نکل جائیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کی محبت صرف روڈوں پر جا کر چیخنے چلانے سے محبت کا مظاہرہ نہیں ہوگا. محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی اتباع کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلیں. بات آئی داڑھی کی. اللہ کے نبی داڑھی رکھتے تھے, داڑھی آپ کی سنت ہے. آپ نے داڑھی رکھنے کے سلسلے میں بے شمار الفاظ ہیں, کئی الفاظ میں کہا نہیں داڑھی ہم نہیں رکھ سکتے. پھر محبت ہے, پھر محبت ہے. اور میلاد کے نام پر اللہ کے نبی کا اسٹیکر گال پر چپکاتے اور پھر اس کو رگڑ رگڑ کر دھو کر واش بیسن میں نالیوں میں بہا دیتے ہیں. یہ محبت, یہ محبت ہے, یہ محبت نہیں ہے. اللہ کے نبی کی محبت اگر دیکھنا ہے, اطاعت کا جذبہ اگر دیکھنا ہے تو صحابہ میں دیکھیں. غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ٹھہرے خطبہ دے رہے ہیں. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ, چپلوں کے پاس بیٹھ گئے, چپلوں کے پاس بیٹھ گئے. یہ نہیں کہ یہ چپل ہے میں کیسے بیٹھوں, تھوڑا آگے بڑھ کر بیٹھ جاؤ, نہیں, کہاں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے. حرام ہو گئی تھی شراب. شراب پہلے جائز تھی, حلال تھی, آہستہ آہستہ اس کو رفتہ رفتہ حرام کیا گیا. جب شراب حرام کا حرمت کا اعلان کیا گیا, مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ پی چکے تھے, آواز آئی شراب حرام ہو گئی. اب چھوڑو, اندر کی تو اندر ہے, اسے کیا نکالنے کی ضرورت ہے, آئندہ سے نہیں پیئیں گے. نہیں, وہ صحابہ کا جذبہ اطاعت دیکھیے, وہ صحابہ کی اللہ کے نبی سے محبت دیکھیے, انگلیاں ڈال کر اندر سے قے کر کے اس پی ہوئی شراب کو بھی نکال ڈالا. یہ ہے جذبہ, یہ ہے اطاعت اللہ کے نبی سے, یہ ہے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. محبت کی اگر بات کریں تو محبت کے نام پر ہمارے لوگ کئی قسم کی بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو یاد کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے ہیں, حجر اسود کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں تو ایک پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, نہ تجھ سے کوئی فائدہ ملنے والا ہے, نہ تیری طرف سے مجھے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے. اگر میرے نبی تجھے بوسہ نہ دیتے تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا, میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. طواف کرتے وقت حجر اسود کا بوسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو حضرت عمر نے کیا کہا, لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ پتھر کے اطراف طواف ہو رہا ہے, پتھر کو بوسہ دیا جا رہا ہے. اس لیے حضرت عمر نے کہا یہ نبی کی سنت ہے, اس لیے میں تجھے بوسہ لے رہا ہوں, ورنہ میں نہیں لیتا. لوگ محبت کے نام پہ سنت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں, لوگ محبت کے نام پہ بدعات کا ڈھگار لگا دیتے ہیں, کتنی بدعات کرنے لگ جاتے ہیں. یہ محبت ہے. محبت کی بات آئے تو وہاں اگر کہیں جاب کا مسئلہ ہے, داڑھی ہے تو آپ اندر نہیں آ سکتے, حجاب ہے تو آپ اندر نہیں آ سکتے, فلاں ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. ہمارا آج کا مسلمان بس نام کا مسلمان, سب چھوڑنے کے لیے تیار, لیکن پیسہ نہیں چھوڑنا ہے, جاب نہیں چھوڑنا ہے, آیا ہاتھ کو تو وہ جانے نہیں دینا ہے. یہ تو موقع ہے, داڑھی بعد میں رکھ لیں گے بڑھاپے میں کبھی, ہاں یہ موقع نہیں جانا چاہیے ہاتھ سے. یہ محبت, اللہ اکبر, اللہ کے نبی کی محبت اگر دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ,
حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جنہیں سب سے پہلے پھانسی پر چڑھایا گیا، جب پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا لوگ مختلف طریقے سے تانے دے رہے تھے۔ کسی نے کہا شاید تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ تمہاری جگہ نعوذ باللہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم اور تم بچ کر نکل جاتے۔ کہا اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے نبی کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں۔ یہ تھی محبت۔ آج محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خود مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، پھر بس دعوے ہیں، بے باک دعوے ہیں، بلند نعرے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہیں، کیا کیا نعرے لگاتے ہیں، لیکن جہاں بات عمل کیا جائے اچھی بات۔ ہمارے اختلافات ہیں، اختلافات کے مسائل کا حل بیان کیا گیا۔ کیا بیان کیا گیا کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ایمان مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے آپسی اختلافات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فیصل قول فیصل مانا جائے۔ آپ کی بات آ جائے تو کسی امام کی بات نہ لی جائے، لیکن ایسا آج کا مسلمان نہیں کرتا ہے۔ حدیث آ جائے تو دھتکار دے گا، حدیث آ جائے تو اللہ کے نبی کی بازو رکھ دے گا، لیکن امام کی بات، ہمارے مسلک کی بات، ہمارے فلاں کی بات نہیں، یہ نہیں جانا چاہیے۔ تو ہمیں کیسی یہ محبت ہے؟ تو محبت کی جو چیزیں آج ہمارے لوگوں نے بنا رکھی ہے یہ محبت نہیں ہے۔ اور اگر بات کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، دو مثالیں دے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام کی کیسی محبت تھی، اللہ کے نبی سے محبت۔ آج ہماری محبت ایک سیکنڈ اگر فون پہ نظر نہ پڑے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، نیٹ ورک چلا جائے تو ہماری ہوا اتر جاتی ہے، بیٹری چلی جائے تو پھر تو پوچھو ہی مت، یہ حالت ہماری ہو جاتی ہے۔ جانتے ہیں ایسی ہی حالت کچھ صحابہ کی تھی، فون سے نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ صحابی رسول آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں دل مطمئن رہتا ہے، میں گھر جاتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے، دوڑ کر چلا آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، پھر دل قابو میں آ جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی، میں ایک بات سوچتا ہوں، کیا سوچتا ہوں؟ کل قیامت کے دن جبکہ آپ ہی مرے ہوں گے، مرن کا لفظ یہ گستاخی نہیں ہے، موت کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی رسول نے کہا جب آپ مر جائیں گے میں بھی مر جاؤں گا، آپ جنت میں چلے جائیں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اور میرا مقام اللہ تعالیٰ اگر مجھے جنت میں ڈال دے تو سوچتا ہوں کہ میری ملاقات آپ سے ویسے ہی ہوگی جیسے دنیا میں ہو رہی تھی، دل بے چین ہو جاتا، گھر سے تو بھاگ کر آتا، آپ کو دیکھ لیتا تو دل مطمئن ہو جاتا، جنت میں اگر چلا جاؤں تو کیسا؟ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ مقام ہے، یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر سنایا، لو تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری نازل کر دی ہے۔ اور اگر بات کریں آپ تو ایک مرتبہ ایک عورت، عورتوں کے اندر بھی محبت کا بڑا جذبہ تھا، اللہ کے نبی سے محبت کا بڑا جذبہ تھا۔ ایک عورت جو بنی تمیم کی یا بنی دینار کی ایک عورت تھی، جس کا باپ، جس کا بیٹا اور جس کا شوہر تینوں جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی اس کے پاس سے گزرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ وہ ہر ایک سے مل کر اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی کا کیا معاملہ ہے۔ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ تیرا باپ چلا گیا، تیرا بھائی چلا گیا، تیرا بیٹا چلا گیا یا تیرا شوہر چلا گیا۔ وہ عورت بار بار یہی پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں۔ جب اسے خبر دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صحیح سلامت ہیں تو وہ کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد کوئی مصیبت نہیں، آپ ہیں، بس یہی سب سے بڑی چیز ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ محبت کے میں 2 باتیں بتلایا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال ماننا، آپ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اختلافات میں فیصلہ کرنے والا، آپ کی بات آ جائے تو اس کو لے لینا اور دوسروں کی بات کو نکال دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سچی محبت کرنے والا بنائے۔ اور آج جو معاشرے میں، ملک ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور بعد میں بھی جتنے بھی لوگ آپ پر طعنہ کسیں یا آپ کے کارٹون بنائے، آپ کی گستاخی کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عبرتناک سزائیں دی ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی جو لوگ آپ کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں ہم کافی ہے، ہم دیکھ لیں گے ان کو، ہم دیکھ لیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ کے نبی کی محبت آپ کی اتباع سے ہوگی، صرف نعرے لگانے سے یا صرف جمعہ کی نماز پڑھ کر روڈ پر ٹہر جانا یہ آپ کی محبت نہیں ہے، آپ کی محبت نہیں ہے۔ محبت ہمارے اعمال میں، ہمارے اقوال میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے ہر چیز میں ہو، تب لوگ یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان اتنے اچھے ہیں تو ان کے نبی کیسے ہیں۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے نبی کو گالی دیں، لوگ ہمارے نبی کو گالی دیں۔ ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے نبی یا اسلام یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کا سبب ہم خود بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔